جنوبی وزیرستان میں 16 جوان وطن کی مٹی پر قربان، حملے کی کوشش میں 8 خوارج ہلاک، کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق خوارج گروپ نے مکین میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کی۔ ISPR کا کہنا ہے اس گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے کی کوشش کی شدید مذمت۔ PTI سے مذاکرات، اسپیکر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے قیام کے لیے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیراعظم سے حکومتی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا بیرسٹر گوہر نے اسپیکر کا بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کردار تسلیم کیا، مذاکرات کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی استدعا کی۔ بیرسٹر گوہر کی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کی تجویز تسلیم کرتا ہوں، یقینی طور پر مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے، درخواست PTI کی کمیٹی کی تشکیل کے جواب میں دی۔ اسپیکر نے مذاکرات کی یقین دہانی کرا دی، امید ہے کہ آج کمیٹی بن جائے گی اور مذاکرات ہوں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکراتی مسائل کا حل سول نافرمانی کی تحریک پر بھی عمل ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت مذاکرات میں غیر سنجیدہ، مذاکراتی ٹیم کو بانی PTI تک رسائی نہیں دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں کوئی منہ اٹھا کر نہیں جاتا، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ بانی PTI سے جیل میں وہی لوگ ملے جن کے اس دن کیسز تھے۔ بانی چیئرمین نے مذاکراتی ٹیم بنا دی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے مذاکراتی ٹیم نہیں بنائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 6 ماہ کی توسیع، اجلاس میں رولز کی منظوری بھی دے دی گئی۔ رولز میں معمولی تبدیلی کرتے ہوئے نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی۔ کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا کمیشن کی ثواب دید ہوگی۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آئیں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں جج تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام آیا کریں گے۔ آئینی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ 7-6 کے تناسب سے ہوا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ ووٹنگ میں 7 ممبران نے بینچ برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ جوڈیشل کمیشن نے نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کر لیں۔ ایڈیشنل ججز کے لیے پہلے سے بھیجے گئے نام متفقہ طور پر واپس۔ حکومت کے ساتھ چند امور پر اتفاق ہوا تھا لیکن کسی پر عمل نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قومی اسمبلی نے مدارس سے متعلق بل کی منظوری دی، اب بل پر دوبارہ جوائنٹ سیشن بلانے کا جواز نہیں۔ صدر مملکت نے ہماری جانب سے پیش کیے گئے بل پر اعتراض کیا۔ حکومت نے 13 نومبر کو 8 نکات پر مشتمل اعتراض اسمبلی کو بھیجا۔ ایک طرف اعتراضات بھیجتے ہیں، دوسری طرف دستخط کرنے کا یقین دلاتے ہیں۔ طے ہوا تھا جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رہے گی، پھر بیان آیا کہ تمام مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے۔ حکومت نے ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم مقرر کر دیا۔ وزارت تعلیم نے ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ کرم تنازع پر امن طریقے سے حل ہونے کے قریب، ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں جرگہ اراکین نے باہمی مشاورت کے بعد فریق کو وقت دیا۔ پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو طریقہ کار پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ حکومت گرینڈ جرگہ کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ کرم کو اسلحے سے پاک بنکرز مسمار کر کے پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا۔ کچھ عناصر سوشل میڈیا پر صوبائی حکومت کی مخلصانہ کوششوں کو غلط رنگ دے رہے ہیں، عوام سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریں۔ یونان کشتی حادثے میں ملنے والی 7 لاشوں میں سے ایک اور پاکستانی شبیر اختر کی شناخت ہو گئی۔ اب تک 6 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 40 سے زائد لاپتہ پاکستانیوں کی تلاش جاری جو نہ مل سکیں۔ کشتی حادثے کے مرکزی ملزم کے فرار ہونے میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی۔ FIA کے SHO اور تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری۔ مفرور انسانی اسمگلر کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔